کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسو نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گری میں کمرے میں چلے آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب انگہی کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسوؤں سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر ابھر آئی اور سارے لفظ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے گھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی ہے۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ کے اسکولوں کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور اسٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے سانحے نے عمارت ڈھا کر رہی سہی کسر پوری کر دی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کا معیار تعلیم بہت اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر لیٹتی ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی، لیکن آج نیند کی جگہ بھی آنسوؤں نے لے لی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی۔ رات بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹتے ہوئی تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف جا نکلا اور اس آب شکن لمحوں نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام ترحیلات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھے۔ جماعت سوم کی طلباء کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کو ہوم ورک کاپیاں اٹھا لی۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھی جب سکیوں کی آواز بہت قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی کے عین پیچھے بیٹھی صبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو اس نے گھنٹوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لی۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی ہاں، ایک کرارا سا تھپڑ جڑ دوں۔ سر کرسی کے پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے؟ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ اردو کی۔ اوہو، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔
لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر صبیحہ کو دیکھا۔ رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں، جو کھو جائے تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیاری میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہو۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے دوں گی، بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی ہے اپنی والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسو کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کہا، یا بچوں کو تم آئے تو میز پر اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیر کی طرح لب کی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ اٹھائے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے اتار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں میں ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہے۔ یہ کراچی کی تصویر ہے، جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں، اور میرے خدا، تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی، قیمتی متاع کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسان کا نظم البدل ہوتی ہے۔ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور صبیحہ کے آنسو